السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفت کی تعریف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سبق کے اندر میں نے آپ کو 5 چیزیں پڑھائی تھیں۔ نمبر 1 صفت کی تعریف کیا ہے، نمبر 2 صفات کی اقسام کتنے ہیں، نمبر 3 صفات لازمہ کی تعداد کتنا ہے، اور نمبر 4 لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور نمبر 5 ہر صفت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو یہ 5 مختصر بتائی تھی اور ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی بتائی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم ان صفات کو شروع کریں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے ایک کو لے کر اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 پر ہے صفت کی تعریف۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفت کی تعریف۔ اب صفت کی تعریف جیسے معنی میں کیا جائے، جیسے نعت ہوتی ہے مختصر، ہم کسی کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں، ہم صفات بیان کرتے ہیں، تو نعت کے اندر اشعار کے اندر بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حضرت حسان بن ثابت نے اشعار کے اندر، نعت کے اندر بیان کیے تھے۔ آج کل جیسے نعت پڑھتے ہیں تو ہم بھی وہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک نعت کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی۔ اسی طرح کسی انسان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے، وہ بھی صفت کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ہنر ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، صفت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے اندر خاصیت ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی خاصیت جو دوسروں میں نہیں ہے، تو وہ بھی صفت کی تعریف میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لغوی معنی کیا ہے۔ صفت کا لغوی معنی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ما قام بشیء من المعانی، یعنی معانی کے قبیل وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ جو جسم ہوتا ہے اس کے اوپر جو قائم ہوتا ہے یہ لباس ہوتا ہے، تو یہ ایک صفت میں ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، کبھی اسی طرح سفید ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی نیلا ہوتا ہے، تو یہ اس کی صفات کیا ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہر وقت نہیں رہتا، جسم ہر وقت ہوتا ہے۔ ما قام بشیء من المعانی، یعنی معانی کے قبیل وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ جو چھت ہے یہ دیواروں کے سہارے پر قائم دائم کھڑی ہے۔ اسی طرح یہ جو دروازہ ہوتا ہے وہ چوکاٹ کے اندر، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، قائم دائم ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے اندر کیا ہوتی ہے، شمار ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہر چیز کسی نہ کسی کے اندر کیا ہوتی ہے، سہارے پر قائم دائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اب یہ جو لگا ہوا ہے وائٹ بورڈ، تو یہ بھی کسی سہارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی سہارے پہ قائم دائم ہے۔ یہاں پر دیکھیں کل لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، صفت میں شمار ہوتا ہے کہ کل ہیں تو یہ کھڑا ہوا ہے۔ ما قام بشیء من المعانی، معانی کے قبیل وہ چیز ہے جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہے، یعنی دیوار کے سہارے پر یہ قائم دائم ہے۔ تو یہ ایک مثال آپ کے لیے بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں یعنی معانی کے قبیل وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے پر قائم ہو، مستقل نہ ہو۔ یعنی ایک انسان کے اندر کوئی اوصاف ہیں، جیسے یہ لباس ہے، اینک ہے، اسی طرح ٹوپی ہے، یا اسی طرح کوئی اور مثال لے لیں، اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ ما قام بشیء من المعانی کے اندر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں، مستقل نہیں ہیں، وہ عارضی طور پر ہیں، یہ بھی صفت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مثلا انسان کا رنگ ہے، اب میں کسی انسان کا نام لے لوں تو آپ کو اس کے رنگ کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا رنگ تو کالا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، پیلا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، گندمی رنگ ہے۔ تو اسی طرح حلیہ بھی ہوتا ہے، حلیہ کیسے ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے اور اس کے بال کیسے ہیں، اور اسی طرح وہ کس طرح کا لباس پہنتا ہے، اس کے کس طرح کے اوصاف ہیں۔ اسی طرح قد و قامت ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے، تو یہ صفت کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے ایک انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے تو
وہ مستقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ مثال لے لیں کسی سے کہ کبھی کوئی انسان اس کا رنگ پیلا نظر آتا ہے، کبھی لال نظر آتا ہے، کبھی سفید نظر آتا ہے، تو یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مستقل نہیں ہوتی. اسی طرح علم ہے، ایک انسان کے اندر علم نہیں ہے، وہ سیکھتے سیکھتے اس نے اپنے اندر صفات کیا ہے اکٹھی کر لی ہیں. ما قام بشیء من المعانی کے اندر وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہو. انسان ہے تو اس کے پاس علم ہے، یہ بھی صفت میں آ جاتا ہے. اب جمال ہے، اسی طرح یہ سب صفات یہ کیا ہے؟ یہ سب باتیں صفات میں داخل ہیں. یعنی مثلا رنگ ہے، حلیہ ہے، قد و قامت ہے، خوبصورتی ہے، اسی طرح علم ہے، جمال ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی صفات کے اندر آ جاتی ہیں. انسان ہے تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ما قام بشیء من المعانی یعنی معانی کے قبیل وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اوپر والا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد اب آپ نے صفات انسانوں کے اندر معلوم نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجودین فرماتے ہیں صفت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کیفیت جو ادائیگی کے وقت مخرج میں حرفوں کو پیش آئے وہ صفت کی تعریف ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں، حرف ہم لیں گے، جیسے میں آپ کے سامنے مثال دوں، جیسے با، تو آپ کو پتہ چلے گا با کے اندر قلقلہ ہوتا ہے. جب یہ ساکن ہوتی ہے تو آخر میں ہلتی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. قاف ہے، قاف کا لوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا قاف ایک تو موٹا ہے اور اس کے اندر صفت قلقلہ بھی پائی جاتی ہے. قل اعوذ برب الفلق، آخر میں اس کی آواز اس طرح کی آواز آتی ہے. تو ہم جب بھی حرفوں کا نام لیں گے تو اس کے اندر آپ نے صفات معلوم کرنی ہے کہ اس کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ تا، اب آپ دیکھو گے یہ جو تا ہے یہ موٹا نہیں ہے. اسی طرح میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ سمجھو کہ یہ تو موٹا. اسی طرح میں آپ کے سامنے سین کا نام لے لوں تو آپ نے اس کے اندر صفات معلوم کرنی ہے کہ سین کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر صفت صفیر ہے. زا کا نام لے لوں تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ زا کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے. اب ذال ہے یہ نرم ہے، وا ہے یہ نرم ہے، صاد ہے تو اس کے اندر بھی سیٹی پائی جاتی ہے. ہم اسی طرح کیا کریں گے؟ حرفوں کے اندر صفات کو معلوم کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں اگر آپ کو کہوں کہ تو ہے خص وقت انقذ، یہ 7 حرف موٹے ہیں تو باقی آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ باریک ہیں. تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرفوں کے اندر صفات معلوم کرنی ہے کہ کون سا حرف موٹا ہوگا، کون سا حرف باریک ہوگا، کون سا حرف کیا ہوگا؟ نرم ہوگا، کون سا سیٹی والا حروف ہوگا، کن کی آواز آپس میں ملتی ہے اور یہ حرف کس طرح پڑھے جاتے ہیں. ان کی صفات معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہم آگے جان لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں آخر میں اہل فن کے نزدیک حرف عمدہ اور پاکیزہ ہو جائے. یعنی حرف آپ کے سامنے صفات کو معلوم کرنے کے بعد عمدہ اور پاکیزہ ہو جائے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے سین کا نام لوں تو آپ سین کے اندر جب تک سیٹی کو ادا نہیں کرو گے تو یہ سا بن جائے گا. اب سا کے اندر اب آپ سیٹی بیان کرو گے، سیٹی پڑھو گے سا تو یہ سین بن جائے گا. اسی طرح صاد ہے، ذال ہے، اگر ذال کو آپ نرم نہیں پڑھو گے تو یہ زا بن جائے گا. اسی طرح اگر زا کے اندر آپ سیٹی ادا نہیں کرو گے تو یہ وا بن جائے گا. تو یہاں پر دیکھیں اہل فن کے نزدیک حرف عمدہ اور پاکیزہ ہو جائے یہ صفت کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم صفات کو معلوم کر سکیں کہ اس حرف کے اندر کتنی صفات پائی گئی ہیں اور اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، جو کہ ہمارا سبق ہے نمبر 2 اقسام، یعنی صفات کی اقسام کتنی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.